نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تجھ سا کوئی کریم، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تجھ سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، پریشان حال کے لیے دار الامان اور دار القرار تھا۔ جب بھی کوئی پریشان حال گیا نا آپ کے گھر پر، آپ کے دربار میں جب بھی کوئی حاضر ہوا اپنی مصیبت کو لے کر کے آیا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمایا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا اس طرح کے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا حاصل ہوتا ہے اجمیر جا کر کے، کیوں جاتے ہو اجمیر؟ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ دوسرے مذاہب کے لوگ سرکار غریب نواز کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے اجمیر جا کر کے، وہ جا کر کے پوچھیں ان لوگوں سے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا حاصل ہوا وہاں جا کر کے۔ تو ایک جو دیوانہ ہے سرکار غریب نواز کا، جو عاشق ہے سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، وہ بہتر جانتا ہے کہ دربار غریب نواز میں جا کر کے دل کو کیا سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو کیا اطمینان ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے جہان کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ مقام ہے دربار غریب نواز کا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غریبوں کو نوازنے والی شان ہے، اس کا ظہور تو آپ سے بچپن ہی سے ہونے لگا تھا، شیر خواری کے دنوں سے ہی ہونے لگا تھا۔ جب آپ دودھ پیتے بچے تھے تبھی سے شان غریب نوازی کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ایک عورت آئی نا آپ کی والدہ کی گود میں آپ ہیں اور دودھ نوش فرما رہے ہیں کہ ایک مفلس غریب عورت اپنی مفلسی کا درد سناتی ہے آ کر کے سرکار غریب نواز کی والدہ کو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ اس نے اپنی مفلسی کا درد سنانا شروع کر دیا، اپنی پریشانیوں کو بتانا شروع کر دیا۔ وہ جو عورت آئی تھی نا، اس کے پاس میں ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ جو اس کی گود میں تھا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ وہ بچہ زور زور سے روتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ اے میری بہن، اس بچے کو آپ دودھ پلا دو، شاید یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت زارو قطار رونے لگ جاتی ہے، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے آنچل کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوंچھنا شروع کیا اور عرض کرتی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے کئی روز ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے، کئی روز سے مجھے کچھ کھانے کو ملا نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ میرا بچہ بھوکا ہے کیونکہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے اور میرے اس بچے کو دودھ میسر نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے اتنا سنا نا تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے والدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں نا ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر بچوں کے اشاروں کو بھی اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ ایک ماں ہی سمجھتی ہے۔ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے اگر اس کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور پھر وہ تو والدہ بھی کس کی تھی؟ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ۔
جب اشارہ کیا نا سرکار غریب نواز نے، آپ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ ہاں میرا معین الدین حسن کیا کہنا چاہتا ہے۔ سرکار غریب نواز کی والدہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر سرکار غریب نواز اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، آپ اس کو دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ بچپن ہی سے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بچپن ہی سے آپ غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ اپنے ہم عمر بچوں کو معین الدین حسن اپنے گھر لاتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کے لیے کھانے تیار کرواتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے غریب نواز کی، کیا مقام ہے غریب نواز کا۔ ابھی تو میں صرف بچپن کی بات کر رہا ہوں، اور بچوں کو پھر نا کئی سال کئی برس لگ جایا کرتے ہیں اچھے اور برے کا فرق سمجھنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے کئی برس لگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی کہ جب بچوں کو اپنا شعور نہیں ہوتا ہے، بچوں کو یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ہاں کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، یا کیا کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے، ایسے وقت میں بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اس وقت میں بھی اچھے برے میں فرق جانتے تھے، اس وقت میں بھی آپ غریبوں کے درد کو سمجھتے تھے۔ عید کا موقع آیا نا ایک مرتبہ، تو سب لوگ آپس میں عید کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں، سب نے نئے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکائے جا رہے ہیں، بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سارے لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں چل رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، ایک نابینا ایک بچہ ہے کہ جس کا لباس بھی پھٹا ہوا ہے، کہ جس کے سر پر دھول لگی ہوئی ہے، جس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو سرکار غریب نواز اس بچے کے قریب جاتے ہیں، آپ سے رہا نہ گیا، آپ اس بچے کے قریب گئے، اس کے جسم سے دھول کو صاف کیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس اتارا، آپ کا جو نیا اور قیمتی لباس تھا آپ نے اپنے جسم سے اتارا اور اس بچے کو پہنا دیا۔ میں تنگ دست ہوں دامن بھی تنگ ہے میرا، میں تنگ دست ہوں دامن بھی تنگ ہے میرا، عطا ہے آپ کی بے انتہا غریب نواز، عطا ہے آپ کی بے انتہا غریب نواز، معین الہند میں مظلوم اور بے کس کا ہے اور کون تمہارے سوا غریب نواز۔